اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوقات سے محبت ہے تمام. ایک مثال عرض کر دوں، یاد آ گئی، ایک مثال عرض کر دوں. ایک صاحب دل، صاحب معرفت کی دعا کا ذکر کر دوں، اور وہ دعا یہ ہے کہ ایک بزرگ دعا یہ کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھے تیری اس محبت کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں جو تجھ کو مجھ سے ہے. اب دیکھیے یہاں پر جس آیت کی طرف میں لا رہا ہوں، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے. سورہ مبارکہ احزاب میں قرآن مجید میں دو آیتیں اہم ہیں آیت صلوات کے عنوان سے. ایک ہے آیت صلوات جو حضرات محمد و آل محمد کے لیے ہے. آپ میں سے ہر ایک کو تقریباً یاد ہوگی، بچے بچے کو یاد ہوگی. بالکل اسی طرح جیسے کہ ہمارے ہاں یہ جملہ اب تو عام ہو گیا ہے. میں نے کئی برس پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے بچوں کو ننھے بچوں کو ماں باپ کا نام بعد میں یاد ہوتا ہے، حسین کا نام پہلے یاد ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، فخر کی بات ہے. اسی طرح پورا سورہ حمد اور نماز یہ سب تو بچوں کو بعد میں یاد ہوتی ہے، مگر آیت صلوات یاد ہو جاتی ہے. اتنی بار دہرائی جاتی ہے یہ مجلسوں میں، محفلوں میں، پروگرامز میں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یاد ہو جاتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے، درود پڑھنا ہے. ایک اور آیت صلوات ہے، اور وہ مومنین کے لیے ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے. سورہ احزاب میں کہا گیا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے وہ اللہ جو تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس کے ملائکہ تم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں. کیوں رحمتیں نازل کرتے ہیں؟ تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نور کی طرف لے جائیں. آیا نا یہ فقرہ بھی؟ یہاں بھی معصوم سے جا کے پوچھئے گا کہ مراد کیا ہے؟ یہ ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جانا. معصوم کہیں گے مراد ہے کہ ولایت علی کی طرف لے جانا. یہاں بھی وہی مراد ہے. دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے وہ اللہ جو تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نور کی طرف لے جائیں. اور نور کون ہے؟ محمد و آل محمد ہیں. جب نور تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر کہیں اور نہیں جانے کی بات ہوتی، پھر سر تسلیم خم کرنے کی بات ہوتی ہے. اسی لیے اس آیت میں کیا کہا گیا؟ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس طرح ان کے سامنے سر تسلیم خم کرو کہ اطاعت کا حق ادا ہو جائے. غور فرمانے آپ. اب دیکھیے قرآن مجید کی آیتوں کے سہارے سے گفتگو بڑھ رہی ہے. میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. ایک لفظ بھی میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں. یا قرآن مجید کی آیتیں ہیں یا ان آیتوں کے وہ معنی جو معصوم کی روایتوں نے بتائے. میں اپنی طرف سے کوئی معنی نہیں پیدا کر رہا ہوں. تو اس لیے پورا ایک ذہنی اور علمی اور عرفانی اور وجدانی سفر آپ کا انشاءاللہ اسی طرح ہو جانا چاہیے طے. اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ بھی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور یہاں یقیناً یصلی سے مراد ہے رحمت. اور وہاں جو یصلی ہے، یصلون، وہاں رحمت مراد نہیں ہے، وہاں رحمت سے بلندتر ایک حقیقت مراد ہے. بہرحال یہ تو درمیان میں ایک مطلب آ گیا تھا، جی چاہا کہ عرض کر دوں، لیکن مطلب اہم ہے، بنیادی ہے. اور دونوں آیتوں کا جب تقابل کریں گے آپ
وہ آیت صلوات جو مخلوقات کے لیے ہے وہ مومنین و مسلمین کے لیے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اس کے بعد کیا ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ تم پر رحمت کرتا ہے نازل. یہاں رحمت سے مراد وہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی قاعدہ لطف کے تحت تمہارے اوپر کرم فرماتا رہتا ہے، احسان فرماتا رہتا ہے، اللہ توفیق دیتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق نازل ہوتی رہتی ہے کہ تم ظلمتوں سے نکل کے نور تک پہنچ جاؤ. اور جب نور تک پہنچ جاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ پھر ظلمتوں کو روشنیوں سے بدلنے کی عبادت کرتے رہو. پھر تم روشنی کے آگے سر تسلیم خم کر دو. پھر تم تاریکی سے نفرت کرو، تاریکی کو روشنی سے بدلو، اور روشنی ہی میں زندگی کا سفر جاری رکھو. یہ ہے وہ فریضہ جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے. اسباب لطف، اسباب کرم، اسباب احسان. یہی میں عرض کرتا رہتا ہوں اکثر مختلف پیرایوں میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے خالص نوری بندوں کو خاکی پیکر میں اس روئے زمین پر اتارا تاکہ ہم اللہ سے آشنا ہو سکیں. کتنا بڑا احسان ہے. خدا کی قسم اگر اللہ محمد اور آل محمد کو نہ بھیجتا تو ہمارے اندر یہ صلاحیت تھی کہ ہم خدا کو پہچان سکیں؟ خدا کو اس کے جلال و جمال کے ساتھ پہچاننے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی انسان میں. فطرت میں ہے نقش لا الہ الا اللہ، مگر یہ دنیا جو ہے یہ مادے کی دنیا ہے. اس زمین سے اتنا غبار اڑتا ہے کہ اس آئینے پہ جم جاتا ہے اور لوح فطرت پہ لکھی ہوئی تحریر کو انسان پڑھ نہیں پاتا ہے. اس تحریر کو پڑھنے کے لیے جو ریز چاہیے، جو روشنی چاہیے، وہ روشنی محمد اور آل محمد کے وجود سے حاصل ہوتی ہے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات.